صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طالبات، معزز خواتین، ابھی ہمارے اس ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا تحسین حیدر ندوی صاحب دامت برکاتہم بہت ضروری اور اہم بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خطبے کے اندر سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں معزز خواتین کی خدمت میں اور عزیز طالبات کی خدمت میں سنانے کی. اللہ تعالیٰ حق بات، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے سے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بندوں کو مخاطب کر کے سب سے پہلے بندگی کا حکم فرمایا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی بندگی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ بندگی کا جو حکم ہے یہ اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. اگر ہمیں ہر لمحہ ہر وقت بندگی کا یہ سبق ذہن میں رہے تو پھر ہماری پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بندگی کا جو حکم فرمایا کہ میرے بندے بنو اور میری بندگی اختیار کرو. سورہ یاسین میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کے بندے نہ بنو اور میرے بندے بنو؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، واعبدونی، میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی آدمی اس دنیا کے اندر یا تو وہ اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کا بندہ بن کر جیے گا، یا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بنے گا۔ دونوں میں سے ایک شکل ہے، کوئی تیسری شکل نہیں ہے۔ اب وہ شیطان اور نفس کا بندہ اگر آدمی بنے گا، یعنی اپنی زندگی میں وہ شیطان اور اپنے نفس کی بندگی کرے گا، تو وہ راستہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر اللہ نے جیسے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي، کہ تم میری بندگی کرو، میرے بندے بنو، اگر اللہ کی بندگی آدمی کرے گا تو پھر وہ راستہ آدمی کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، معزز خواتین اور طالبات، مدارس کا یہ پورا نظام، تبلیغ کا پورا کام، علماء کرام کی محنتیں، خانقاہوں کے ذریعے سے اللہ کے نیک بندوں کی کوششیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی اللہ کی بندگی کا نمونہ بن جائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم کو حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بننا ہے۔ اور اللہ کے بندے بننے کی شکل کیا ہے؟ اللہ کے بندے بننے کی شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس، اپنی خواہشات اور شیطان جس راستے کی طرف بلاتا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول جس راستے کی طرف بلاتے ہیں، آدمی اس راستے پر چلے۔ یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے بندوں جیسا رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں جیسے رہنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ میری نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ الغرض آدمی کی اپنی کوئی خواہش اور اپنی کوئی مرضی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ اپنی خواہش پر چلے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، گویا اس نے اپنی خواہش کو اپنا جو ہے نا خدا بنا لیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو آدمی نفسانی خواہش پر چلتا ہے تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا رہا ہے، اور نفسانی خواہش جب اس کا خدا بن گئی تو لا محالہ وہ نفسانی خواہش کا بندہ بن گیا، اللہ کا بندہ نہیں۔ تو اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے، بندگی کا تعلق صرف 5 وقت نمازوں سے، یا رمضان المبارک کے روزوں سے، یا پھر جو ہے نا قربانی، صدقہ وغیرہ، یہ جو عبادات ہیں، بندگی کا تعلق صرف انہی عبادات مقصودہ سے نہیں ہے۔ بندگی کا تعلق ایک مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی سے ہے، کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں پر چلے اور نبی کے طریقے کے مطابق چلے۔ اب جو بندہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، جو بندہ اور جو بندی
اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ پیش نظر رکھے گا اور اس کے مطابق چلے گا، تو یہ بندہ واقعتاً حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم اپنی بندگی کا دیا اس آیت کریمہ میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ شرک کی ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی بت پرستی کرنے لگے، کسی بت اور پتھر کی پوجا کرنے لگے۔ شرک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو خدا بنا ڈالے، جیسے خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کے جو ہے احکام پر چلنا ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح سے کوئی بندہ اپنے نفس کو اتنی اہمیت دے کہ نفس جو بولے وہ کرنے لگے، تو گویا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ نفس کے اندر خیال آیا کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے مجھے یہ نیک عمل کرنا چاہیے، تو اب دکھاوے کا جذبہ دل میں آ گیا۔ تو یہ جو دکھاوا ہوتا ہے جس کو ریا کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، کہ آدمی اللہ کے علاوہ غیر کو بھی جو ہے شامل کرنے لگے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے بندے بننے کا حکم دیا گیا، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی بندگی کو اپنانا۔ میری مائیں بہنیں، ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ میری اور آپ کی اور پورے انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ کے بندے نہیں بنیں گے اور ہماری زندگی اگر بندگی کے راستے پہ نہیں چلے گی تو ہماری دنیا بھی بگڑے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، یہ بالکل طے شدہ ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ بندگی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ بندگی کے راستے میں سکون ہے، بندگی کے راستے میں ہر قسم کا خیر ہے، اور بندگی کے راستے کے اندر تمام آفتوں اور بلیات اور مشکلات سے حفاظت ہے۔ جو بندہ بندگی کا تقاضا پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص حفاظت میں رکھتے ہیں، اپنی خاص نگرانی میں رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ بندگی کے دائرے سے نکلتا ہے، ادھر ادھر جو ہے نا، جیسے جانور جو ہے نا ادھر ادھر منہ مارتا ہے، ویسے اگر جو بندہ نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خواہشات کے حوالے کر دیتے ہیں، حالات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جا، میں تیرا جو ہے یعنی مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرف تو چلا جانا چاہے چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم جو ہے ہٹ جاتی ہے، آدمی جو ہے حالات کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، اللہ کی نگرانی سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے بن کر رہنے میں عافیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے امان میں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، یہ الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں آئیں گے، آفتوں سے بچیں گے، حادثات سے بچیں گے۔ آج آدمی گھر سے نکلتا ہے، بھروسہ نہیں ہوتا کہ شام میں حفاظت کے ساتھ اپنے گھر لوٹے گا، حادثات اس کثرت سے پیش آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی اپنائیں گے تو اللہ پاک اپنی حفاظت میں اور اپنی جو ہے نگرانی میں رکھیں گے۔ اللہ کی بندگی کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوری لمبی آیت ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تھوڑی دیر کا جو تمہارا ساتھی ہے، کہیں جو ہے سفر کے دوران کسی سے ملاقات ہو گئی، کوئی ہمارے بازو بیٹھ گیا، وہ تھوڑی دیر کا جو ساتھی ہے وہ بھی تمہارا جو ہے پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اپنی باندیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اتنی لمبی آیت میں
اللہ کی بندگی اور عبادت کا تو مختصر جو ہے ذکر کیا ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں آگے ذکر کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، یہ 3 شعبے، چوتھا شعبہ ہے معاشرت اور 5واں شعبہ ہے اخلاقیات۔ یہ جو معاشرت کا شعبہ ہے، ہماری مائیں بہنیں، اس کے اندر آج کے دور میں بڑا بگاڑ اور بڑی جو ہے خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس کا اثر ہماری پوری اجتماعی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا، ساس جو ہے نا بہو کو اہمیت نہیں دیتی اور بہو جو ہے وہ ساس کو اہمیت نہیں دیتی۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑا، ایک خاندان کے افراد کے درمیان افراتفری، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا یعنی ہمیشہ چخ پخ چلتی رہے۔ معاشرتی جو زندگی ہے یہ اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اور اگر ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے تو عبادات والا حصہ مختصر نظر آئے گا، لیکن معاملات اور معاشرت والا حصہ کافی طویل، کتابوں کے انہیں بہت زیادہ حصے پر جو ہے نا یعنی جو چیز پھیلی ہوئی ہے وہ معاملات اور معاشرت سے متعلق۔ معاشرتی زندگی کی اگر اصلاح ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ ہماری اصلاح کا ایک بہت بڑا حصہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آج کے زمانے میں معاشرتی زندگی کے اندر بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ دیندار سمجھے جانے والے، گھر کے اندر بہت ساری خواتین دیندار کہلانے والی اور ماشاءاللہ نمازوں کی اور عبادتوں کی پابندی کرنے والی، مگر ان کا رویہ جو ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں ان کا لب لباب کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں معاشرتی زندگی کا لب لباب یہ ہے کہ ہر بندہ ایسی طرح زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے خلاصہ۔ معاشرتی زندگی میں سدھار کب آئے گا؟ جب ہم میں کا ہر بندہ یہ طے کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو زحمت نہ ہو۔ یہ ہے معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی سے متعلق جو کچھ آپ نے ہدایات دی ہیں، اولاد اور ماں باپ سے متعلق جو کچھ آپ نے ہدایات دی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق جو کچھ آپ نے ہدایات دی ہیں، اور اسی طرح سے پڑوسیوں سے متعلق جو کچھ آپ نے ہدایات دی ہیں، ان تمام ہدایات کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو خلاصہ بس یہ نکلے گا کہ ہمیں اجتماعی، معاشرتی اور سماجی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ شوہر سے بیوی کو تکلیف نہ پہنچے، بیوی سے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے، ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، اولاد کو ماں باپ سے تکلیف نہ پہنچے، ماں باپ کو اولاد سے تکلیف نہ پہنچے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے تکلیف نہ پہنچے۔ رشتہ داروں کے تعلق سے قرآن میں اتنا زور دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جن باتوں کا عہد لیا ان باتوں میں سے ایک بات جو ہے نا وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اپنی بندگی اور عبادت کا عہد لینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عہد ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عہد لیا گیا۔ تو عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور میری مائیں بہنیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں
کہ آدمی کی زندگی میں سکون تب آئے گا جب اس کی معاشرتی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آج ہماری زندگیوں سے سکون کیوں ختم ہو رہا ہے؟ گھروں میں بے سکونی کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے۔ ہر خاتون جو ہے اپنے گھر کا دکڑا سناتی ہے، اپنے مسائل سناتی ہے، اور ہر خاتون جو ہے نا اپنے گھر کے لوگوں کا دکڑا دوسرے جو ہے خواتین سے سناتی ہے۔ تو ایسا سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرتی زندگی سے متعلق نبی کی جو تعلیمات ہیں، ہم نے ان تعلیمات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ معاشرتی زندگی سے متعلق نبی کی تعلیمات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ دیندار لوگ بھی دین اس کو سمجھتے ہیں کہ آدمی نمازوں کی پابندی کر لے اور ذکر تلاوت کی اور جو ہے نا عبادات کی پابندی کر لے، بس دین کا معیار، دینداری کا معیار ان چیزوں کی پابندی کرنا رہ گیا۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو، نماز میں کوتاہی کرو گے، قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں کوتاہی کرو گے تو یہ سب اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں معاف کر سکتے ہیں، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر زیادتی کرو گے، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرو گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسے رہنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے نہیں رہو گے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا گناہ ہوگا اور جو اس کا نتیجہ نکلے گا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ وہ تو جو ہے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ آج معاشرتی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو پریشان کیے ہوئے ہے اور ہر بندہ دوسرے بندے کو تکلیف دینے پر آمادہ ہے۔ ہر بندہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرا حق مجھے مل جانا چاہیے، بھلے میں دوسرے کا حق ادا کروں یا نہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی حقیقی مسلمان کی تعریف آپ نے کیا فرمائی؟ حقیقی مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ حقیقی مسلمان، کامل مسلمان اسے کہا گیا۔ ہماری طالبات جو ہے حدیث کی کتابوں میں بار بار اس قسم کی حدیثیں طالبات کی نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ طالبات کو بھی اس پر توجہ دینا ہے۔ ہم مدرسے کے اندر علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، عبادات سیکھنے کے ساتھ ساتھ، ہمیں سب سے زیادہ معاشرت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی زندگی اگر ہماری صحیح ہو گئی تو آپ آگے چل کر جب ازدواجی زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی پرسکون ہوگی۔ اگر معاشرتی آداب ہم نے نہیں سیکھا، کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک جو ہے اسلامی خاتون کو، مسلمان خاتون کو بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہو، ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہو، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں بہن ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہے اس کا برتاؤ کیسا ہو، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہو۔ تو الغرض الگ الگ حیثیتوں سے ہمیں دوسرے جو ہے نا اہل تعلق کے ساتھ کیسا زندگی گزارنا چاہیے۔ میری عزیز طالبات، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو برتنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک طالبہ کے اندر جو ہے نا دوران طالب علمی میں خدمت کا مزاج آنا چاہیے، خدمت کا مزاج آنا چاہیے۔ اگر خدمت کا مزاج پیدا نہیں ہوا بلکہ اپنے علم کا غرہ پیدا ہو گیا، اپنے عالمہ ہونے کا جو ہے گھمنڈ پیدا ہو گیا، اور خدمت کا مزاج اگر طالب علم کے دور میں پیدا نہیں ہوا تو پھر ایسی طالبہ آنے والی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں جو ہے ایسی طالبہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے اپنے اخلاق میں نرمی لانا، اپنے جو ہے نا طرز عمل میں نرمی پیدا کرنا اور اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے اندر بڑوں کا کہنا ماننے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ان چیزوں سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں
اور ان پر جو ہے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علاقے کے ایسے بزرگ عالم اور بزرگ ہستی ہیں کہ ان کو جو ہے نا آج کے دور کا مجدد کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ان کے یہاں سب سے زیادہ زور معاشرتی زندگی کی اصلاح پر ہوتا ہے۔ باقاعدہ حضرت کی کتاب ہے آداب المعاشرت، اور آداب المعاشرت کے اندر ایک ایک چیز باریکی کے ساتھ لوگوں کے آپس میں رہنے کے جو بہت ساری باتیں جن کی طرف آدمی کی توجہ نہیں جاتی، حضرت نے ایسی چیزوں کو جو ہے یعنی واضح طور پر نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو معاشرت، وہ کہا کرتے تھے حضرت تھانوی کہ بھائی صوفی بننا ہو، عابد بننا ہو تو آدمی کہیں اور جائے، انسان بننا ہو تو ہمارے پاس آئے۔ یعنی ان کے یہاں خانقاہ کے اندر زور اس پر دیا جاتا تھا کہ زیادہ عبادت نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، فرائض واجبات کی پابندی کر لو، لیکن انسان بنو کہ تمہاری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہاری ذات دوسروں کے لیے رحمت بنے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس کے اندر ماؤں بہنوں کی خدمت میں بھی یہی عرض کرنا ہے، اور طالبات کی خدمت میں بھی یہی عرض کرنا ہے، ہم اس پر توجہ دیں، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کوتاہیوں پر ہم جو ہے نا ان کوتاہیوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مرتبہ آپ تمام ماؤں بہنوں کو، طالبات کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ معمولات کی پابندی کریں۔ روزانہ صبح شام کی 2 تسبیحات، 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے مراقبے کا اہتمام کرنا، یعنی آنکھیں بند کر لے کر اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، تھوڑی دیر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر کے یکسو ہو کر ہم جو ہے تھوڑی دیر جو ہے یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ خیال کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ مراقبہ کہلاتا ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل ہے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ کی کتاب بے پناہ تاثیر رکھتی ہے، اور تلاوت کلام اللہ سے آدمی کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا روزانہ ہمارا معمول بننا چاہیے، بغیر تلاوت کے ہمارا کوئی دن شروع نہ ہو، بغیر ذکر کے ہمارا کوئی دن شروع نہ ہو۔ اور اگر رات کو مراقبہ نہ ہو سکے تو فجر کے بعد یہ تمام کام کر سکتے ہیں، تسبیحات، مراقبہ اور تلاوت، ان تینوں چیزوں سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ان کی پابندی آپ کرو گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا اثر براہ راست ہمارے دل پر پڑے گا، اور دل کے اندر جو ہے نا اللہ کی محبت جاگے گی، اور ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو ہم 24 گھنٹے کی مصروفیت میں لگے رہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں ہمارا کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکلنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان اعمال کی پابندی کریں۔